السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کے اوپر سماعت ہوئی۔ بہت اہم سماعت ہے۔ 4 سال کے بعد آخرکار وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس فیصلے کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ بیان آج اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 3 رکنی بینچ کے سامنے دیا گیا جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے۔ یہ 3 رکنی بینچ جو فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کے اوپر سماعت کر رہا ہے، آج اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار یہ پوچھتے رہے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ریویو پٹیشنز سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئیں، یہ ریویو پٹیشنز کس کے کہنے کے اوپر دائر کی گئی تھیں، حکم کہاں سے آیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں یہ جملہ عام طور پہ دہرایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ حکم اوپر سے آیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ حکم اوپر سے آنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے کہ حکم کہیں اور سے آتا ہے۔ اب بہت اہم پروسیڈنگ تھی آج کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک لبیک اور اس وقت کی حکومت اور سابقہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فیض آباد دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو بھی ریکارڈ پر لانے کا حکم دے دیا ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو یہ کہا ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر لائیں۔ جی ہاں، یہ وہی معاہدہ ہے جس میں سابق ڈی جی سی فیض حمید کے دستخط موجود ہیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو رہی ہے کہ فیض آباد دھرنا ریویو کیس جو ہے وہ اب سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے ارد گرد گھومے گا، اور اس حوالے سے کیا فیض حمید کے خلاف کوئی کارروائی کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، حکم دیا جا سکتا ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج جب اس کیس کے اوپر سماعت کا آغاز کیا تو وزارت دفاع، آئی بی، الیکشن کمیشن، پاکستان تحریک انصاف اور پیمرا کے وکلاء نے اپنی ریویو پٹیشنز واپس لینے کی استدعائیں کی اور یہ کہا کہ ہم نے تحریری صورت میں متفرق درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، ان میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم جو اپنی ریویو پٹیشنز ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اوپن کورٹ میں بار بار پوچھتے رہے کہ اب آپ ریویو پٹیشنز واپس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ہمیں یہ تو بتا دیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ ریویو پٹیشنز فائل کس کے کہنے کے اوپر ہوئی، کس کے حکم کے اوپر آپ نے یہ ریویوز جو ہیں وہ دائر کی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان ریویو پٹیشنز کو واپس لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کو اب سچا مانا جا رہا ہے، اس فیصلے کو درست مانا جا رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ مکمل سچ کیوں نہیں بولا جا رہا، سچ بولنے سے کیوں کترایا جا رہا ہے، ہمیں بتائیں کہ یہ ریویو پٹیشنز کیوں فائل کی گئی تھیں، کون ذمہ دار ہیں، ذمہ داران کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کے اس عدالتی فیصلے کا پورشن کا حوالہ دیا جس میں آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے افسران کو حلف کی پاسداری کا پابند بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی آرم فورسز میں وہ لوگ جو حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کارروائی کرنے کا اختیار کسی سے چھینا نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار ان کو دیا ہے، اور ہم اداروں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ان کو نیچا نہیں دکھا رہے۔ لیکن کل اگر کوئی پٹیشن لے کے ہمارے پاس آ گیا کہ ایکشن لیا جائے تو بتائیں پھر ہم کیا کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ خود ہی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کینیڈا میں موجود ایک شخص کا نام دیا، ظاہر بات ہے طاہر القادری ان کا نام ہے، ان کا نام گو کہ نہیں لیا، لیکن ان کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ کینیڈا کے ایک صاحب ہیں، وہ یہاں پر آتے تھے جمہوریت کے لیے، یہاں پہ دھرنے دیتے تھے، تو بتائیں وہ اس وقت وہ جو کینیڈا سے جمہوریت لینے پاکستان آتے تھے وہ اس وقت کہاں پہ ہیں۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کیا وہ جو کچھ پاکستان میں کرتے رہے کہ کیا کینیڈا میں کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک آبزرویشن دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایک اور صاحب بھی ہیں، لیکن میں ان کا نام اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ہو سکتا ہے ان کے کیسز
ہمارے پاس آئیں، ہماری کورٹس میں آئیں، اس لیے ان کے اوپر کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس آئینی ادارے کو ہم نے ہمیشہ اسٹرینتھن کیا، تو ہمیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا جائے کہ اس وقت یہ ریویو الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف دائر کیا، یہ ریویو کس کے کہنے کے اوپر دائر کیا گیا، اس کے پیچھے کون تھا، حکم کس نے دیا تھا۔ یہ وہ تمام سوالات تھے جن کا جواب کوئی بھی وکیل نہ دے سکا اور کمرہ عدالت میں خاموشی چھائی رہی۔ 1.5 گھنٹے کی طویل ہیئرنگ ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کے اوپر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی فریق یا کوئی متاثرہ فرد جو اس کیس میں اپنا تحریری جواب جمع کروانا چاہے وہ اپنا جواب جمع کروا سکتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کو تلاش ہے کہ کوئی آئے اور آ کے کہے کہ اس وقت کی جو فیض آباد دھرنا کے پیچھے جو لوگ تھے وہ کون تھے۔ ایک متاثرہ فریق پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے جن کی حکومت کے خلاف یہ دھرنا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس کیس میں سامنے آ کر کوئی اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اگر مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ سٹیپ لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے نہ صرف نومبر 2017 میں TLP کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو بھی منظر عام پر لانے کا حکم دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے یہ ہوتا رہا کہ مٹی پاؤ کی جو حکمت عملی اپنائی جاتی رہی اس سے ملک کو نقصان ہوا اور اب یہ پالیسی مزید نہیں چلے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ دنیا کی جو زندہ قومیں ہیں وہ اس طرح کے واقعات کا سدباب کرتی ہیں۔ 80 سال پرانے جنگی قیدیوں کے بھی کیسز کے ٹرائل چلائے گئے، دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے بس جو ہو گیا اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے اور اگلے کسی واقعے کا انتظار کیا جائے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ احتساب ہونا چاہیے، اور چاہے اگر کوئی آواز انگلی اٹھائے تو احتساب ہم سے کرنا چاہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ یہ بات احتساب والی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت کہی جب یہ سوال کیا گیا کہ 4 سال تک اس ریویو کو سماعت کے لیے کیوں مقرر نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہم پہ سوال اٹھاتا ہے تو ہم بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز میں MQM اور اس کے علاوہ شیخ رشید احمد کو یہ کہا ہے کہ وہ اگر اپنا وکیل کرنا چاہیں تو وکیل کر سکتے ہیں۔ ان کو مہلت دی گئی ہے، 1 نومبر تک اس اہم کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا ریویو واپس لے لیا ہے۔ 3 مرتبہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے PTI کے وکیل علی ظفر سے پوچھا کہ میں شرعی اصولوں کے مطابق 3 مرتبہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیں کہ آپ اپنا ریویو واپس لینا چاہتے ہیں؟ تو علی ظفر نے کہا جی کہ مجھے انسٹرکشنز ہیں، میں یہ ریویو واپس لینا چاہتا ہوں۔ اور پھر یوں ان کا بھی موقف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے عدالتی آرڈر میں لکھا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی کہ وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں فیض آباد دھرنا کیس فیصلے کے اوپر۔ اب امپلیمنٹیشن میں کون کون زد میں آئے گا یہ بہت اہم معاملہ ہے، بالخصوص جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا فریق ہے جو اس کیس میں اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔